بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج بہت اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، ان سیاسی ڈیولپمنٹس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اہم ترین جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، جو سیاسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک آئینی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک قانونی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک درخواست کی سماعت کے دوران کچھ ریمارکس دیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تاحیات نااہلی کا جو قانون ہے آرٹیکل 62(1)(f) یہ ایک ڈریکونین لا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کالا قانون ہے، اور یہ فیصل واڈا صاحب کی جو درخواست ہے اس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم ان کے کیس کو محتاط ہو کے تفصیل سے سنیں گے۔ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی پہ تحقیقات کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کیس میں حقائق کا درست جائزہ لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے، لیکن جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 62(1)(f) ایک ڈریکونین لا ہے، یعنی کہ ایک کالا قانون ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب 62(1)(f) ہے کیا؟ یہ 62(1)(f) کہتی ہے کہ کوئی شخص پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہوگا اگر وہ سمجھدار، پارسا نہ ہو اور فاسق ہو اور ایماندار اور امین نہ ہو، عدالت نے اس کے برعکس قرار نہ دیا ہو۔ یعنی کہ صادق اور امین نہ ہو تو وہ بندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ یہ قانون جو ہے، یہ قانون نواز شریف صاحب پہ لاگو ہو چکا ہے، یہ قانون جو ہے یہ جہانگیر ترین صاحب پہ لاگو ہو چکا ہے، اور یہ قانون بہت سے دیگر پارلیمنٹرین پہ لاگو ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس قانون کے خاتمے کی حمایت کریں گے؟ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور پھر جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، مسلم لیگ قائد اعظم کے سینئر رہنما ہیں، اور سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار گورنمنٹ ایشورنسز ہے اس کے چیئرمین ہیں، یعنی کہ جو حکومت جو یقین دہانیاں کرواتی ہے نا، تو اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، یہ اس کے چیئرمین ہیں۔ تو بڑی اہم کمیٹی ہے آغا صاحب یہ بھی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، شاندانہ صاحبہ کے وکیل ہیں، اسد قیصر صاحب کے وکیل ہیں، اور پی ٹی آئی کے بہت سے جو رہنما ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مختلف عدالتوں میں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایک حکومت کے وزیر صاحب نے بھی جوائن کرنا ہے، لیکن وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ آج کل اسلام آباد میں رکاوٹیں بہت ہیں۔ تو کامل علی آغا صاحب اپوزیشن کے ممبر ہیں، یہ تو پہنچ گئے ہیں رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے، تو منسٹر صاحب ابھی تک نہیں پہنچے۔ اگر نہیں پہنچے، اگر آ گئے تو ان کو شامل کر لیں گے، اگر نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کوئی وزیر آئے نہ آئے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا۔ تو کامل علی آغا صاحب، یہ جو 62(1)(f) ہے، آپ کے خیال میں یہ ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یقینی طور پہ اس کو ختم ہونا چاہیے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صادق اور امین والی بات ہے، میر صاحب، میں اس کے اوپر کئی دفعہ کئی ڈبیٹس کے اندر بھی یہ بات کر چکا ہوں آلریڈی، اور ہماری پارٹی کی بھی یہ رائے ہے کہ صادق اور امین جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اگر ڈیفائن کر لیتے تو یہ جو یہ آرٹیکل 62(1)(f) میرے خیال میں اس کو ڈالنے کی اس کے اندر ضرورت نہ پڑتی۔ ڈسکوالیفیکیشن اگر اس کے اوپر کوئی ڈکلیریشن کورٹ کی طرف سے آتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب تک اس کو ختم نہ کیا جائے، اس آرڈر کو جو ہے وہ اس کے خلاف اپیل یا اس کے اندر کوئی اس کو کینسل کرنے کے آرڈر نہیں آتے تو ڈسکوالیفائی تو رہتا ہے بندہ۔ لیکن صادق امین والا معاملہ جو ہے نا، وہ ذرا پھر بہت بڑی ایک پابندی ہے کہ اس بندے کو دوبارہ کس طرح ثابت کیا جائے کہ وہ صادق اور امین اب دوبارہ ہو گیا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب ایک ڈبیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو
بہر صورت اس کو اس آرٹیکل میں سے نکالنا چاہیے تھا، اور تاحیات جو پابندی ہے اور یہ کہہ دینا کہ یہ تاحیات ڈسکوالیفائی ہو گیا، یہ میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو پہلے آرٹیکلز ہیں 10 ان کو اگر پڑھ لیا جائے، بیسک ہیومن رائٹس والا، بیسک ہیومن رائٹس اور کہنے کی آزادی، اظہار خیال کی، رائے کی آزادی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو بھی وائلیٹ کر رہا ہے۔ اچھا جی بیرسٹر گور خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ 62(1)(f) ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سر یہ آلموسٹ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آئین اور کنسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے اور اس کا انٹرپریٹیشن ہوتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے 40 سال بعد جب اس کو امینڈ کریں گے اور اس کو نکالیں گے تو عوام میں بھی اچھا امپریشن نہیں جائے گا کہ آمین اور صادق کو کیوں ختم کیا گیا۔ لیکن اس کی ہسٹری اس طریقے سے دیکھیں، ایون مارشل لا دور میں بھی کبھی بھی کسی بندے کو نہیں کہا گیا کہ یہ آپ صادق اور امین نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ایک امنڈمنٹ ضرور لایا گیا، بہت اچھا تھا، کہ آپ صادق اور امین ہیں انلیس اینڈ انٹل کورٹ آپ کے خلاف کوئی ڈکلیریشن ایشو کرے۔ آج تک اس کیس سے اس جو آرٹیکل ہے 62(1)(f) میر صاحب اس میں صرف اور صرف 15 کیسز ایسے آئے ہیں پورے ہسٹری میں اس کے، جس میں سے 15 کیسز میں یہ ڈکلیئر ہوا کہ وہ بندہ آنیسٹ اور امین نہیں ہے۔ وہ 17 کیسز سے 2 کو سپریم کورٹ نے ریویو کیا اور 15 اس وقت آن دا ریکارڈ ہے۔ ہونا صرف اتنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس میں یہ انٹرپریٹیشن کی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خلاف ڈکلیریشن آ جائے، اور سپریم کورٹ کا لاجک یہ رہا ہے کہ اس میں لکھا نہیں ہے کہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کتنا عرصہ ہوگی، لہٰذا فار ایز لانگ ایز آپ کے خلاف ایک ڈکلیریشن ہے آپ فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ یہ ٹو مچ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین ہونا چاہیے، لیکن تاحیات نااہلی کا جو آنسر ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اور اب ہمیں جوائن کر لیا جی جناب مصدق ملک صاحب نے، جو وزیر مملکت ہیں پیٹرولیم۔ مصدق صاحب اب آپ خود ہی بتا دیں لیٹ کیوں ہو گیا آپ؟ سر میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلے ایک طرف سے آ رہا تھا تو مجھے گمراہ کیا گیا، جیسا کہ میں اکثر ہو جاتا ہوں آسانی سے، اور ایک سپاہی نے مجھے کہا کہ یہاں سے راستہ میریٹ کے سامنے آگے والا بند ہے، وہ بند نہیں تھا۔ پھر میں ورلڈ بینک کی طرف سے آیا، وہ بند تھا۔ پھر وہاں سے میں نے آپ کے دفتر فون کیا تو انہوں نے کہا میریٹ والا راستہ کھلا ہے، اور سر آئے وہاں سے۔ یہ دیکھیں یہ اتنے راستے کیوں اسلام آباد میں بند کیے ہوئے ہیں آپ نے؟ بس سارے کھول رہے ہیں جی، ایک ایک کر کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ کے تو سامنے یہ اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی بتا دیا ہمارے ویورز کو کہ منسٹر صاحب جو ہیں ان کو بھی پاکستان کے دارالحکومت میں اپنی موومنٹ میں مشکلات جی۔ میرا خیال ہے کسی حد تک ریٹ آف دا اسٹیٹ کو ہم سب کو مل کے دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ راستے بند کر کے تو نہیں، میں راستے بند کر کے نہیں جی، ریٹ آف دا اسٹیٹ اس وجہ سے نہیں اسٹیبلش ہوتی کہ ہر جگہ پہ احتجاج بھی ہوتے ہیں، مگر احتجاج اس طرز کے نہیں ہوتے کہ وہ لوگوں کی آمد میں، لوگوں کے روز کے مرہ کے مسائل میں انٹرفیئر کریں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی طے کر لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ احتجاج کر لیں، مگر کوئی ایسی اٹریکشن آپ کی ہے جیو کے دفتر کی کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اگر جیو کے دفتر کے سامنے احتجاج نہیں کیا تو کیا کیا، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کے یہ جذبات ہوتا ہے، یہاں پہ کھینچے چلے۔ اصل دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیو کے دفتر پہ پتھر نہ ماریں تو وہ کیا تحریک ہوئی ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ 62(1)(f) جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی میرے ذاتی خیال کے اندر کسی بھی ملک کے اندر جس چیز کو بھی آپ ایمانداری سمجھتے ہیں، صداقت سمجھتے ہیں، وہ قانون کے اندر درج ہوتی ہے، اور اگر کسی نے قانون کی کوئی وائلیشن کی ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قانون کو وائلیٹ کیا ہے تو اس کی سزا تجویز کی جاتی ہے اور سزا مقرر ہوتی ہے۔ مقرر کا مطلب ہے کہ اس میں یہ نہ صرف سزا ہوتی ہے کہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، بلکہ لکھا ہوتا ہے کتنی دیر کے لیے ہوں گے، اور اس میں یہ حوالہ جات نہیں دیے جاتے کہ آپ صادق ہیں یا امین ہیں، کیونکہ یہ تو رتبے جن کے نام سے منسوب ہیں، اللہ ہم ان کی وجہ سے باقی تمام امت کو جنت میں کروٹ کروٹ جگہ عطا فرمائے۔ تو ان چیزوں کو، ان استعاروں کو استعمال نہ کریں، سیدھا سیدھا ایک قانون بنائیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کیا چیز قانونی ہے اور کیا چیز غیر قانونی ہے، اور اگر کوئی چیز کوئی شخص ایسی چیز کرتا ہے جو غیر قانونی ہے تو اس کی سزا بھی تجویز کریں اور وقت کا بھی تعین کریں کہ یہ سزا اتنی دیر کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز۔ کامل علی آغا صاحب کہتے ہیں یہ قانون ختم ہونا چاہیے،
بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ جو تاحیات نااہلی کا جو ہے سزا ہے یہ غلط ہے, اس میں کوئی جی میرے amendment خیال میں ہونے- میرا تو تقریباً میں کامل علی آغا صاحب والی بات کر رہا ہوں. میں نے صرف تشریح کی ہے کہ ملک کے قانون میں لکھ ڈالیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکشن کرنے سے آپ 5 سال یا 10 سال یا تاحیات جو آپ کی مرضی, مگر جس طرح باقی چیزیں قانون میں درج ہیں بالکل ایک علیحدہ تلوار نہ لٹکائیں, اور خاص طور پہ اس کے اندر حوالے ایسے نہ دیں جس سے پھر اس پہ ڈیبیٹ کرنا بھی مشکل ہو جائے. اچھا جی آپ کچھ کہنا اس میں صرف یہ عرض کر رہا, سپریم کورٹ نے کبھی اس میں آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اس کی تاحیات نااہلی ہے. یہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن اس کی اس طرح کی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ایڈ کیا گیا کہ آپ آنیسٹ اور امین لیں انلیس انٹل آپ کے خلاف کورٹ کی ڈکلیریشن ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف فار ایز لانگ ایز وہ ڈکلیریشن ان دی فیلڈ ہے, آپ تاحیات سمجھے کہ فار ایز لانگ ایز دیٹ ڈکلیریشن آپ کے خلاف ہے, آپ نااہل ہیں انڈر 62(1)(f). اب اس کی صرف یہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کیس چل رہا ہے جس میں آبزرویشن بھی چیف جسٹس صاحب نے دی ہے, یہ فقط آبزرویشن ہی ہوگی. اگر اس کو ختم ہونا ہے اور ری انٹرپریٹ ہونا ہے اس کے لیے لارجر بینچ بنے گا, کیونکہ نہیں, وہ لیکن یہ کام observation- تو پارلیمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں, وہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے. سپریم کورٹ اگر نہیں, سپریم کورٹ کے پاس آئین میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے. آئین میں تو لکھا ہی نہیں ہے نا جی, آئین میں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ فار لائف ہے. یہ نہیں, لائف کا بات نہیں ہے. اس کی انٹرپریٹیشن نہیں, سپریم آپ کا کورٹ کی سوال لارجر جو ہے بینچ نے کی ہے. اگر اس سے لارجر بینچ بنے تو اپنے پہلے والے رولز کو رکھے کہ نہیں باقیوں سے سخت نہیں ہونا چاہیے, تو وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کیا ہے. اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ سزا کتنی ہونی چاہیے تو جواب مختلف ہے, اور اگر آپ کا سوال وہ ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے جس کا آغا صاحب نے جواب دیا تو اس کا جواب مختلف ہے. یعنی تمام چیزیں درج ہیں پاکستان کے قانون میں, سزائیں بھی لکھی ہیں. یہ ایک علیحدہ چیز جس کا حوالہ بھی میں نے آپ کو بتایا, جس کو ایک ریلیجس اینگل سے انٹروڈیوس کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, بارہا استعمال کیا جاتا ہے. جو اس کی پروویژن کو رہنے دینا چاہتے ہیں وہ ایک علیحدہ, اور وہ پھر پارلیمان فیصلہ کرے گی. وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ عدالت کے پاس نہیں ہے, وہ پارلیمان کا حق ہے. وہ اب وہ بات کریں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ عدالت کو پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت پہ مجبور نہ کریں, ہم یہ کام نہیں کرنا. لیکن آغا صاحب میرا سوال اب بڑا ڈیفرنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, کئی دفعہ عمران خان صاحب کے سامنے 62(1)(f) رکھا, وہ مجھے کیا جواب دیتے رہے ہیں ذرا سنیں. دیکھیں جی 62 63 کا مطلب کہ جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہوں, یہ تو آپ کو اس کو پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہنا ہے کہ بھلے میں بھی اس میں میں بھی جاؤں, پاکستان کی تو بہتری ہو نا. خواجہ آصف صاحب کا ان کو بھی 62(1)(f) کی وجہ سے نکالا, نواز شریف پہ بھی یہی لگی, جہانگیر ترین صاحب پہ بھی یہی لگی 62(1)(f). آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت آپ پر بھی یہ تلوار گر سکتی ہے؟ اللہ کرے گرے. مسئلہ یہ 62 یہ ہے کیا, صادق اور امین. دیکھیں ان کو یہ ساری دنیا میں یہ لا ہے. ہونا کیا چاہیے, صرف فائنینشیل کے اوپر آنا چاہیے. دیکھیں نا میرا کام کیا, میں گورنمنٹ میں آؤں گا, مجھے لوگ ٹرسٹ کریں کہ میں پیسہ دیں. مجھے اگر شوکت خانہ میں وہ ٹرسٹ نہ کرے تو سال کا 5 ارب روپے کا خسارہ پورا ہو, دوسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ دیں, نمل کے لیے بھی دیں. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے. تو آغا صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں 62(1)(f) ختم نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ان کی ذاتی رائے ہے. میری جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ڈس آنیسٹ ہونا اور ڈس آنیسٹ ثابت کرنا, یہ اس میں بھی بڑا تضاد ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر قوانین ہیں نا جی, کرپشن کے خلاف بھی ہیں, مال پریکٹسز کے خلاف بھی ہیں, اور دیگر جتنی بھی کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں سارے قوانین موجود ہیں. ان کو آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے اس کا قانون موجود ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. ایک منٹ کی سزا ہوئی تھی یوسف رضا گیلانی کو, وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ اگر کسی کو صادق اور امین اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ 5 سال بعد اگر اس کی توبہ کے دروازے کھل گئے اور اس کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی ہے اور وہ 5 سال نیک نامی کما لیتا ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو دوبارہ صادق اور امین ڈکلیئر کیا جائے؟
وہ تو پورے کانسٹیٹیوشن میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا. کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ درج ہو کہ جی وہ بندہ اگر اس کو معافی ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور جب رجوع ہو جاتا ہے تو لوگ تو جو بڑے بزرگ کہتے ہیں جب اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہو تو معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اگر اللہ پاک نے معاف کر دیا اس کو اور دنیا میں بھی اس نے ثابت کر دیا کہ اب اس کا کریکٹر وہ نہیں ہے جب اس کو سزا ہوئی تھی, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ حل نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک اور ہے. دوسری طرف آئین آپ کو حقوق دیتا ہے, ہاں آئین آپ کو فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے. تو یہ تضاد جو ہے اس کو یہ ختم ہونا چاہیے. اچھا بیرسٹر گور صاحب, کیونکہ آپ تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ بہت سے کیسوں میں ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں, تو آج فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ 62(1)(f) کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. نہیں, قانون تو درست نہیں ہے, بالکل قانون درست نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یہ جو آرٹیکل 61, 62 کی جو لینگویج, قانون کبھی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے جس کی لینگویج کا انٹرپریٹیشن کا پتہ ہی نہ ہو. اس کی انٹرپریٹیشن کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں آئین میں جو جوڈیشری سے متعلق اصلاحات تو ہونی چاہیے, آئین میں اس کے متعلق اصلاحات ہونی چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کیٹیگوریکلی کہتے ہیں 62(1)(f) ختم نہیں ہونی چاہیے, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ قانونی غلط ہے. اتنی کنٹراڈکشن کیوں ہے تحریک انصاف کے؟ میرا یہ خیال ہے صرف اس کی ایکسپریشن کا تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. خان صاحب کے جو اس وقت کے پہلے آپ نے انٹرویو کیے اس وقت سے 62(1)(f) پہ کبھی کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس وقت کی جو میرا خیال ہے کوئی ججمنٹ ایسے نہیں آئی تھی کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن فور لائف ہوگا. اور 62(1)(f) ہمیشہ اس کنسٹیٹیوشن میں لاسٹ 40 ایئرس نہیں, میں نے کیٹیگوریکلی خان صاحب کو سوال کیا کہ نواز شریف پہ 62(1)(f) لگی, جہانگیر ترین پہ 62(1)(f) لگی, جی آپ پہ بھی لگ سکتی ہے. انہوں نے کہا بھلے لگے لیکن اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. سر 62(1) ختم نہیں ہونا چاہیے, انٹرپریٹیشن ضرور ہونی چاہیے, کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں. میں ایک عرض کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سر 15 کیسز ہوئے, کچھ ایسے کیسز ہوئے اس میں سے سپوز جس بندے کا ایک ہی اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں ہوا وہ بھی فور لائف ختم ہو گیا, اور جس کے بلین ختم ہو گئے وہ بھی فور لائف چلا گیا. اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی ہونی چاہیے. سیکنڈ یہ کہ 62(1)(f) کرتا کیا ہے, دا میکسیمم آپ پہ جو پینلٹی آ جاتی ہے اور میکسیمم جو لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں وہ مجھ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ MNA اور سینیٹر نہیں بن سکتے. ان کی پارٹی کی MP تھی, باقی تو وہ سارا کچھ کام کر سکتے, اس میں سزا کہاں. 62(1)(f) میں ڈسکوالیفائی ہوئی رائے حسن نواز صاحب, رضوان یہ گل صاحب, 15 کیسز ہیں, سردار ملک عامر یار صاحب, جی 15 کیس ہیں, 15 کیسز ہیں. اچھا مصدق ملک صاحب, اب کیا آپ اس لیے کہتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس زمانے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے یہ تجویز کیا تھا کہ 62(1)(f) کو ختم کر دیتے ہیں. اس وقت نواز شریف صاحب نہیں مانے. آج مسلم لیگ نون اس لیے کہہ رہی ہے کہ ختم کیا جائے کیونکہ بینیفیشری نواز شریف صاحب ہوں گے. نہیں, میرا نہیں خیال جی, اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی. مثلا اگر 62(1)(f) صادق امین یا جو بھی آپ اتنا بڑا اگر وہ القابات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے, اگر آپ نے وہ استعمال کرنے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ذاتی کردار کے اوپر 62(1)(f) لگتی ہے؟ تو اگر کسی کا ذاتی کردار جس میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہ ہوں تو پھر کیا اس پہ بھی لگتی ہے؟ اور اگر اس پہ لگتی ہے تو پھر یونیفارملی کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ اس کے علاوہ جو 450 کنال زمین لے کے $250 ملین تحفے میں دیے گئے, اسمبلی میں اس میں کیبنٹ میں بیٹھ کے ایک خفیہ فیصلے کے ذریعے ایک اجازت دی گئی شہزاد اکبر کو کہ وہ لندن جا کے ایک معاہدہ طے کرے جس کے تحت وہ پیسے جو ریاست پاکستان کو ملنے تھے وہ انہی کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں, اور اس کے بدلے میں 450 کنال زمین لے لینی. تو پھر کیا اس پہ لگنا چاہیے؟ یا 2 ملین پاؤنڈ ووٹون کلب کے اندر نقوی صاحب سے, کیا نام تھا بھلا سا ان کا, کون سے نقوی, عارف نقوی صاحب سے لینے کے بعد $1 بلین کا ان کو فائدہ دے دینا, وہ کے الیکٹرک کا معاہدہ جس میں لکھا پڑا تھا کہ انہوں نے کے الیکٹرک نے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک پلانٹ لگانا ہے, اس معاہدے کو کینسل کرنا تاحیات, یعنی ہم بھی نہیں اب وہ دوبارہ لگا سکتے کے الیکٹرک پہ. وہ پھر تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, قانون میں کرپشن کے لیے, کک بیکس کے لیے, ذاتی کردار کے لیے ہر چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے, اس کی سزا تجویز کی گئی ہے.
ان چیزوں کی ابھی جیسے میں اتفاق کرتا ہوں فواد چودھری صاحب سے، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس طرح القابات استعمال کر کے جس کو نکالنا ہو اس کو پکڑ کے نکال دیں کہ تم نے فلاں فلاں جگہ پہ جھوٹ بولا تھا، تم بھی گئے اور تم نے جس طرح سر کہہ رہے تھے، بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بلینز لوٹ لیے یا 450 کنال زمین لے لی یا 1 بلین کا کسی کو فائدہ دے دیا تو تم بھی، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. قانون بڑا سیدھا سیدھا ہونا اچھا، اب چاہیے. اگر پارلیمنٹ میں قانون آتا ہے جیسا کہ سینٹ میں، آپ بھی سینیٹر ہیں اور کامر علی آغا صاحب بھی سینیٹر ہیں، سینٹ میں ایک بل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو ایک سینیٹر ہیں پلوشا خان صاحب انہوں نے ڈالا ہے اس کے خلاف، تو سینٹ میں پھر جی میں تو سپورٹ کروں گا. آپ سپورٹ کریں گے؟ اگر میری پارٹی، تو کامر علی آغا صاحب آپ سپورٹ کریں گے؟ یہ تو پارٹی ڈیسیژن کرے گی نا. جی وہی میں کہنے لگا تھا کہ پارٹی فیصلہ پارٹی کچھ نہیں کیا کر فیصلہ کرتی ہے سکتی، لیکن میری رائے یہی ظاہر ہے ہوگی پارٹی جو آج کے میں اندر آپ بھی کے سامنے ڈسکشن دے رہا ہوگی، ہوں. تو اس کے اندر ظاہر ہے میں اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہوں اور دوں گا، لیکن اگر فیصلہ ادھر کسی بھی طرف ہوتا ہے تو پارٹی کی پابندی کرنی تو چلیں پارٹی کی پابندی آپ کریں، لیکن آغا صاحب یہ بتائیں کہ آپ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار گورنمنٹ ایشورنسز کے بھی چیئرمین ہیں، تو آج جو صورتحال ہے اسلام آباد میں، آپ چلیں گے میرے ساتھ باہر ابھی، تو تھاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے ایف سی کے جوان کھڑے ہیں، جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں. وہ کسانوں کے مارچ کی وجہ سے تھی، کسانوں کا مارچ الحمدللہ ختم ہو گیا کیونکہ ان کے مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں. لیکن اگر تھوڑے دن بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو اس مارچ کو روکنے کے لیے پھر مزید رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سارا کچھ آئینی ہوتا ہے یہ جب رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں؟ قطعی طور پہ آئینی نہیں ہے جی. یہ ٹھیک ہے کہ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے کہ اس کے جذبات اور خیالات بالکل بدل جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ پھر یہ تمام آزادیاں کلیم کرتا ہے. آئین پاکستان جو ہے وہ یہ آزادی دیتا ہے کہ کوئی احتجاج کرے، اور اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ جی فلاں پارک میں F9 میں جا کے کوئی احتجاج کرے. اس کا حق ہے کہ وہ ڈی چوک میں کرے یا فوارہ چوک میں کرے یا گول باغ میں کرے یا ریگل چوک میں کرے، تو سب کرتے رہے ہیں. کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو یہ احتجاج نہیں کرتی رہی، اور کبھی بھی کسی جگہ کی پابندی جو ہے نہ کسی نے کی ہے نہ اس کی پابندی پسند کی ہے. احتجاج جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، کوئی بڑے بڑے جو الائز مل کے کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پہنچ کے ہمارا مطالبہ جو ہے وہ منظور ہوگا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت سارے احتجاج ہوئے جو آپ نے دیکھا، لانگ مارچز بھی ہوئے، اپنی پسند کے لانگ مارچ ہوئے، اپنی پسند کی جگہ پہ ختم ہوئے، کئی راستے میں ہی ختم ہو گئے، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا، اور کیوں ختم ہو گئے وہ بھی آپ کو سب سے زیادہ علم ہے. تو میں ایک لانگ مارچ تو وہ تھا نا جس میں نواز شریف بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور عمران خان بھی سپورٹ کر رہے تھے، ہے جی، چیف جسٹس صاحب کی بحالی والا. جی ہاں، تو ایک فون کال آئی تھی، بس وہ گجرانوالے کے قریب آئی تھی، وزیر آباد. فون کال ہمارے محترم اعتزاز حسن صاحب نے اٹینڈ کی تھی اور لانگ مارچ ختم ہو گیا تھا. وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ بتائیں جی بیرسٹر گور صاحب کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے الفاظ میں چڑھائی کرتے ہیں اسلام آباد پہ، تو اسلام آباد شہر کو بچانے کے لیے اگر یہاں پہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے تو وہ آئین کے تو مطابق ہی ہوگا. سر دیکھیں، ابھی تک جتنے بھی لانگ مارچ کے کال دیے ہیں پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ سے پرامن رہے. آج تک انہوں نے کبھی لا کو اپنے ہاتھ میں لے کر کی کوئی چڑھائی نہیں کی آج تک، اور نہیں کریں گے. میر صاحب جو بھی کوئی لیڈر ہوگا، جو بھی لیڈر ہوگا، اور جو بھی یہ جناح ایونیو پہ درخت ہے ان کو آگ لگا دی سر، یہ تو گورنمنٹ نے کیا تھا، کتنے شیل استعمال ہوئے، اور انہوں نے سارا کچھ یہ کر کے دیا کہ جو لوگ آئے کوئی بھی ایسا ان میں نہیں تھا جس کے ساتھ کوئی بھی گن ان کے ہاتھ میں ہو، ان کے پاس کوئی شیلنگ وہ کر رہے ہوں. وہ تو اور سارے ینگسٹر تھے، ینگسٹر آئے ہوئے تھے. میری صاحب کوئی بھی جو لیڈر ہے وہ اگر کال پہ فیملیز تھی،
اور جو بھی کوئی لیڈر ہے وہ کال دیتا ہے لانگ مارچ کے لیے تو بڑا ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بڑی ہائی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ اپنے ورکر آفس بیئررس کو کوئی آزمائش میں نہیں ڈالتے ہو, یہ ایک سیریس رسپانسبلٹی ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کی خود مختاری داؤ پر ہے, جب آپ دیکھتے ہیں کہ 500 ملین سے کم اگر کرپشن ہے تو اس کو کرپشن ہی نہیں مانا جائے گا, اور وہاں سے کیس وڈرا ہوں گے, تو ایسے حالات میں اگر کال نہیں دے گا تو پھر اور کیا ہونا ہے؟ اس کا اور سیکنڈ آپشن تو ہوگا ہی نہیں. جی مصدق ملک صاحب, جب آپ اپوزیشن میں تھے مجھے یاد ہے ہم آپ سے بات کرتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ جو عمران خان کی حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں یہ ڈی چوک پہ یہ غلط ہیں, تو اب آپ کی حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک پارلیمانی نظام ہے, اس میں روز جلوس جلسے احتجاج یہ ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کار جہاں پہ آئین میں اور قانون میں اس کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے اس کا طریقہ کار بھی درج ہے. اس کے اندر جہاں پہ بھی جس نے احتجاج کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے یہ تمام احتجاج دیکھے ہیں, ویسے لوگ اس کو وائلیٹ کرتے رہتے ہیں مگر آپ کو باقاعدہ اس کا ایک روٹ بنتا ہے, آپ کو اجازت ملتی ہے, آپ اس کے مطابق آتے ہیں, آپ احتجاج کرتے ہیں. اور اگر آپ سول ایڈمنسٹریشن کو یہ کنونس کر لیں کہ لوگوں کی زندگی میں آپ مداخلت نہیں کریں گے اور توڑ پھوڑ نہیں کریں گے تو آپ کو سینسٹیو جگہ کے اوپر بھی اجازت مل جاتی. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. میں نے جب شروع میں آپ کو کہا ریٹ آف دا اسٹیٹ, تو میں نے اس طریقہ کار کا ریفرنس میں آپ کو دے رہا تھا. دیکھیے بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں, ورنہ اس پارلیمان پہ حملہ تو پی ٹی آئی نے کیا تھا, دیواریں توڑی تھی, پارلیمان کے اندر گئے تھے, سیکریٹریٹ جو ہے 3 دن بند رہا تھا. جو آپ نے ریفرنس دیا کہ آپ کی کھڑکیوں پہ پتھر مارتے تھے اور توڑ دیے تھے, میں ادھر پروگرام میں تھا جب پتھر آ کے لگتے تھے اور شیشے ٹوٹتے تھے یہاں پہ, اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے خطرے میں پڑتی تھی. وہ ایس ایس پی یہاں سے 100 فٹ دور تھے جن کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی, جن کو سڑک پہ گھسیٹا گیا. وہ پی ٹی وی کے اندر وہ جو ویڈیو کلپس ہیں آج بھی موجود ہیں جس میں وہ سکارف پہن کے پی ٹی آئی کا لوگ وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں, جیسے کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا ریڈیو اسٹیشن اور اس کا ٹی وی اسٹیشن پہ قبضہ کیا جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ وائلنس نہیں کیا, ایسا تو نہیں کہ کبھی پتا نہیں توڑا, کبھی گملہ نہیں توڑا. آپ نے تو ریڑھ کی ہڈی بھی توڑی ہوئی ہے, سر بھی پھوڑا ہوا ہے, مارا بھی ہوا ہے, ڈریگ بھی کیا ہوا ہے, شلواریں بھی ٹانگی ہیں, قبریں بھی کھودی ہیں اس کے سامنے بالکل سپریم کورٹ کے. تو ضرور احتجاج لیکن ہو. ملک صاحب آپ اگر برا نہ منائیں تو میں ایک مفروضے پہ مبنی سوال کر رہا ہوں. جو کچھ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح تھا کہ اگر ماضی میں بھی پی ٹی آئی نے وائلنس کیا ہے تو اگر اب بھی وہ آتے ہیں کرتے ہیں, فرض کریں وہ یہ ڈی چوک سے آگے چلے جاتے ہیں, وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ, پرائم منسٹر ہاؤس پہ, کیبنٹ سیکریٹریٹ پہ, سب پہ قبضہ کر لیتے ہیں, تو عمران خان صاحب پھر بھی پرائم منسٹر تو نہیں بنیں گے؟ نہیں دیکھیے تو کرنے دے قبضہ. نہیں ایسا نہیں ہوتا نا. آپ میرے گھر میں آ جاتے ہیں تو کر لینے دیں قبضہ, اس سے پرائم منسٹر تو نہیں بن جائیں گے. نہیں آپ بچائیں گے کیسے؟ آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ فورس پنجاب میں گورنمنٹ پرویز لائی کیا ہے, سندھ میں محمود خان کیا ہے, نہیں ایسا نہیں تو وہ مراد علی شاہ صاحب آپ کو سندھ سے آگے تو نہیں بچائیں گے؟ دیکھیے ایک کانٹریکٹ ہے کسی بھی شہری کا ملک کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت, اس کے مال کی حفاظت, اس کی پراپرٹی کی حفاظت حکومت کرے گی. یہی ہے آئین کا کانٹریکٹ سٹیزن کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر حکومت نہیں اس کو پروٹیکٹ کر سکتی اور ہم کہتے ہیں اندر چلا جائے تو چلا جائے, تو اگر چلا جائے پریزیڈنسی میں, اگر چلا جائے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا آفس میں, اگر چلا جائے پارلیمان میں, تو میرا آپ کا گھر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اچھا اب ایک تو پھر لوٹ مار ہونے دیجئے. آغا صاحب میں آپ سے جس کے ہاتھ جو لگے وہ لوٹ کے لے جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پرائم منسٹر تو نہیں اگر ہم عمران خان صاحب کے پچھلے 2 ہفتوں کے جو جلسے ہیں ان کا پیٹرن دیکھیں تو وہ اسلام آباد کے ارد گرد جو شہر ہیں وہاں پہ جلسے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پنجاب میں کر رہے ہیں, پنجاب میں پرویز لائی صاحب کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں وہاں محمود خان صاحب کی حکومت ہے, مظفر آباد میں کرتے ہیں وہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور گلگت بلتستان میں بھی. تو اس کا مطلب ہے اسلام آباد کے چاروں طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آزاد کشمیر میں بھی, آزاد کشمیر میں مظفر آباد کا ذکر کیا. تو اگر یہ چاروں طرف سے پی ٹی آئی جو ہے اس کے ورکرز اسلام آباد آتے ہیں اور آپ یہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اسلام آباد میں, تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مطالبہ اگر شہباز شریف صاحب نہیں مانتے تو کیا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر دیکھیں یہ جتنے بھی لانگ مارچز اور یہ دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے مقاصد تو یہ ہوتے ہیں نا کہ جس حکومت کو اپوزیشن ظاہر اپوزیشن کے ہوتے ہیں
اپوزیشن پسند نہیں کر رہی اور سمجھ رہی ہے کہ یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے، اور معاشی طور پہ بھی دیوالیے کی طرف جا رہی ہے، اور اقتصادی طور پہ بھی دیوالیے کی طرف جا رہی ہے، اور لا اینڈ آرڈر بھی پورے ملک کے اندر چوریاں، ڈکیتیاں اور گلی گلی چھینا جھپٹی جاری ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر کوئی اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اس حکومت کو اب نہیں رہنا چاہیے تو وہ سٹرک اپ کرتی ہے ہر چیز کو. تو یہ لانگ مارچ کا یا دھرنے کا یہ بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سٹرک اپ کر دیں اس حکومت کو، تاکہ یہ جو ہے وہ موومنٹ نہ کر سکے اور یہ بے بس ہو جائے اور ملک کی جان چھوڑ کے چلے. لیکن عمران خان صاحب کا ٹارگٹ سے زیادہ کوئی مقصد عمران خان صاحب کا ٹارگٹ صرف حکومت تو نہیں ہے، وہ تو چوکیداروں کو بھی اسمبلی کے اوپر دیکھیں، اسمبلی کے اوپر قبضہ کر لینے سے یا پوری پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کرنے سے یا پریزیڈنسی کے اوپر یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اوپر قبضہ کرنے سے حکومت نہیں جاتی. اس کو بے بس کرنے سے حکومت جاتی ہے کہ ان کی موومنٹ ختم ہو جائے اور وہ بے بس ہو جائیں، موو نہ کر سکیں. تو میرے خیال میں وہ پوزیشن تو اب آ چکی ہوئی ہے. پاور بھی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، پبلک پاور جس کو کہہ سکتے ہیں. اس لیے وہ چوکیدار کو بھی چیلنج کر رہے ہیں بار بار. اگر میں آپ کی اجازت ہو تو یہ آغا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اگر اجازت ہو کہ آغا صاحب پھر ریٹ آف دا اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ پھر تو جو جتھا آئے جو لے دے جائے وہ لے تحریک دے جائے. اعجاز میں میاں نواز شریف صاحب سے آپ پوچھتے، آپ یہ جو لانگ مارچ میاں صاحب نے کیا تھا اس میں پوچھتے، جو لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا ان سے پوچھتے، جو لیکن آج تو میں آپ سے لانگ پوچھ رہا ہوں مارچ بلاول بھٹو نے کیا تھا. آپ کے لائز ہے نا. نہیں مگر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کو پوچھتے نا. آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی جتھا آئے، کوئی بھی، ہم ہی ہوں چاہے، ڈنڈے لے کر آئیں، کلشن کوفے ہم نے دیکھیں انہوں نے شروع وہاں سے کیا تحریک نجات سے. میں 1994 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک نجات شروع ہوئی تھی. ریگل چوک میں گولی بھی چلی تھی اور گولی چلی تھی، اس میں زخمی بھی ہوئے تھے. 2022 میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کے سامنے یہاں پہ فیض آباد میں جب چاہتے ہیں حکومت پیرالائز کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جب چاہے جو جتھا چاہے جتنی بندوق ڈنڈا اٹھائے جہاں بیٹھے وہاں پہ روک سکتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے تو کیا حرج ہے؟ پھر چلنے دیں، حکومت ایسے ہی چلے. جس کے پاس ڈنڈے ونڈے ہوں گے، جو آ جائے گا، جو بے بس کر دے گا یا مجبور کرے گا کہ 100 200 500 لوگ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تم نے آنا ضرور ہے اسلام آباد میں، تمہیں سبق سکھا دیں. مجھے اجازت دیجئے، وہ یہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. جی میں آپ کو جگہ نہیں ملی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ قبر میں اتار دیجئے گا، کوئی حرج نہیں. وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تم آؤ تو صحیح، چھپ کر نہ بیٹھ جانا، اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے دکھاؤ، میرا بھی تم سے وعدہ ہے. تو دھمکیاں دونوں طرف سے دی جا رہی ہیں. میں ایک بات کرنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ فیصلہ کر لیں، آج فیصلہ کر لیجئے کہ جو ڈنڈے بندوقیں لے کے چڑھ دوڑے اور بے بس کر دے ریاست کو، اس کی حکمرانی ہونی چاہیے یا اس کے کہنے پہ حکومت کو چلا جانا چاہیے. اگر یہ اصول ہے تو ہے. مجھے بریک میں دیکھیں، میں بریک کے بعد دوبارہ آ رہا ہوں. ویلکم بیک. آغا صاحب ٹائم بہت کم ہے، چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا جواب دیجیے گا. کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ہو سکتا ہے چھاپا مارا جائے بنی گالہ پہ، تو پھر جوابی طور پہ جاتی عمرہ پہ بھی چھاپا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت چلی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی عمران خان کیا مانگ رہا ہے ان سے؟ یعنی یہ ادار کی حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا پارلیمانی نظام اور بڑا سسٹم اور یہ سارا جمہوری عمل کیا ہے. کس کو نہیں پتا کہ لوٹے بنا کے اور کس طریقے سے یہ حکومت عمران خان کی گرائی گئی اور ان کی حکومت بنائی گئی. سارے حقائق عام آدمی کی نظر میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مانگتا وہ کیا ہے، الیکشن مانگتا ہے نا، ان کو کروا لینے چاہیے الیکشن. ٹھیک ہے، نہیں کروائیں گے تو پھر یہ روایات آگے بڑھیں گی. ظاہر ہے یہ کوئی جاتی عمرہ مکہ مدینہ تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر
کیا نام ہے ریڈ نہیں ہو سکتی؟ یہ بات تو ہاشم ڈوگر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن مصدق صاحب میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو کیوں نہیں پکڑتے، اس کو پکڑو، تو پکڑنے کے لیے آپ بنی گالا جائیں گے، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بنی گالا جائیں گے تو پھر جاتی عمرہ کو مکہ مدینہ تو نہیں ہے؟ آغا صاحب نے روایات کا ذکر کیا ہے، ہمارے ہاں تو روایت ہے 20-25 کلو ہیروئن ڈال کے پکڑ لو اور اس کے بعد موت کی کال کوٹری میں ڈال دو۔ آپ کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ آپ نے باپ کے سامنے بیٹی کو لا کے ہتھ کڑی لگا دی تھی، جوان بیٹی کو، تو آپ کیا ڈرا رہے ہیں کہ آپ جاتی عمرہ چلے روایت کی بات کر رہا ہوں چلے نا جائیں؟ کہ یہ روایات نہیں آگے بڑھنی چاہیے۔ جس ملک میں صرف باپ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو لا کے ہتھ کڑی لگائی جائے اس کے سامنے رات کو، جس ملک میں ابھی آپ نے عدالت کی پچھلی 3 تاریخوں میں دیکھ لیا کہ روز وہ پوچھتے تھے کوئی ایک کاغذ ان ٹرنکوں میں سے نکلا ہے، 10 ٹرنک جو لائے تھے اور وہ 10 جو تھی، اس ملک کے اندر کیا جاتی عمرہ، کیا کسی کا گھر، کیا تقدس، آپ کے جو جی میں آئے کریں۔ کسی نے اگر غیر قانونی حرکت کی ہے تو اس کو پکڑا ہی جانا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ گزارش کریں گے کہ جو بھی کرنا ہے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں، نہ تو کوئی صوبائی حکومت غیر آئینی کام کرے اور نہ ہی وفاقی حکومت جو ہے اس کو کوئی غیر آئینی کام کرنا چاہیے۔ آئین پہ چلیں، جو مرضی کریں آئین کے اندر رہ کے، آئین سے باہر جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ غیر آئینی ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔